بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے علماء کے حقوق کے سلسلے میں جو آپ کے سامنے یہاں درس جاری ہے، شروع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جاری ہے پچھلے چند ہفتوں سے۔ اس میں ہم نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ علماء کون ہیں۔ علماء کے بارے میں سب سے پہلا جو مسئلہ، سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ علماء کون ہیں اور علماء کو ہم کیسے جانیں گے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں بات ہوگی۔ تو پہلا موضوع تھا علماء کون لوگ ہیں، اور آج یہ دوسرا موضوع ہے علماء کو پہچانا کیسے جائے۔ کیف یعرف العلماء، علماء کو کیسے پہچانا جائے، اس بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بات ہوگی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پہچان کرنا ہی سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ علماء کو پہچاننا، اگر ہم علماء کو نہ پہچانیں گے تو بہت ایسے لوگوں کو بھی علماء سمجھ بیٹھیں گے جو علماء نہیں ہیں۔ اور جیسا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد وہ تیسرا عنوان بھی آئے گا کہ ہم علماء اور غیر علماء میں فرق کیسے کریں، علماء میں اور غیر علماء میں فرق کیسے کریں، اس کا بھی تذکرہ مستقل الحمدللہ موضوع کے طور پر اگلے درس میں آپ کے سامنے آئے گا۔ آج جو پڑھنی ہے، جو مسئلہ پڑھنا ہے، جو بات پڑھنی ہے وہ یہ ہے کیف یعرف العلماء، علماء کو کیسے پہچانا جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ علماء کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے۔ کوئی بھی شخص کیسے کسی کو کہہ سکتا ہے کہ یہ عالم ہے، اس کی پہچان، اس کی معرفت کیسے ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، مصنف کہتے ہیں ان العلماء یعرفون بعلمہم، علماء کو پہچاننے کا سب سے پہلا اصول جو ہے، ضابطہ جو ہے، وہ یہ ہے کہ علماء کو علم سے پہچانا جاتا ہے۔ جو علم والے ہیں وہ علماء ہیں، تو علماء اپنے علم سے پہچانے جاتے ہیں۔ اب جن کے پاس علم ہے، صحیح معنوں میں علم ہے، کما حقہ علم ہے، وہ علماء ہیں، اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ علماء نہیں ہیں، خواہ انہیں کوئی بھی عالم سمجھ رہا ہو یا وہ خود اپنے آپ کو علماء ثابت کر رہے ہوں۔ یہ بہت موٹی سی بات ہے میرے بھائیوں کہ ایک چیز جو انسان کا تخصص ہے، جو انسان کے پاس ہے، اسی سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ آپ اس کی مثال دنیوی دیگر علوم کے بارے میں بھی لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی اگر آپ سے کہے کہ ڈاکٹر کو کیسے پہچانا جاتا ہے، کوئی کیسے پہچانا جائے گا کہ ڈاکٹر ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر آدمی جو دعویٰ کر لے کہ میں ڈاکٹر ہوں اسے آپ ڈاکٹر مان لیں گے یا میں ڈاکٹر مان لوں گا، یا جو بھی کسی کے بارے میں کہے کہ فلاں صاحب ڈاکٹر ہیں، یا کوئی اپنے بارے میں کہے لوگوں کو منوائے کہ میں ڈاکٹر ہوں، تو ایسے نہ تو اس کے دعوے سے کوئی مان لے گا، نہ کسی اور کے کہنے سے کوئی کسی کو ڈاکٹر سمجھ لے گا۔ یہ دنیوی مسئلہ ہے۔ کب اسے ڈاکٹر سمجھا جائے گا؟ جب اس کے پاس ڈاکٹری کا علم ہو، جب اس کے پاس طب کا علم ہو، اس کے پاس طب کی سرٹیفکیٹ ہو، اس کے پاس شہادہ ہو، اور وہ اپنے علم طب سے، میڈیکل کے علم سے، میڈیکل کی ڈگری سے وہ جانا جائے گا کہ یہ واقعی علم کا، میڈیکل کے علم کا جانکار ہے، اس کے پاس طب کا علم ہے۔ تو ایسے ہی جیسے دنیا کے دیگر علوم کے بارے میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو اس کے اپنے دعوے سے یا دوسروں کے اس کے بارے میں دعویٰ کرنے سے نہیں کہا جائے گا، نہیں مانا جائے گا، ایسے ہی بالکل میرے بھائیوں سب سے پہلے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ وہ دین کا علم والا ہے، دین کا عالم ہے، دین کے علماء میں سے ہے، یا کوئی اس کے بارے میں دعویٰ کرے کہ یہ دین کا عالم ہے، تفسیر کا عالم ہے، حدیث کا عالم ہے، سیرت کا عالم ہے، عقیدے کا عالم ہے، مثال کے طور پر، تو کسی کے دعویٰ کرنے سے یا خود اس کے اپنے دعویٰ کرنے سے اسے عالم نہیں کہا جائے گا۔ علماء کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے علم سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کے پاس وہ علم ہے کیا؟ اگر ہے وہ علم ان کے پاس تو ٹھیک ہے، وہ علماء ہے، لیکن اگر وہ علم ان کے پاس نہیں ہے تو تھوڑی بہت اسٹڈی سے کوئی
میرے بھائیوں نہ تو ڈاکٹر ہوتا ہے، نہ تو تھوڑی بہت اسٹڈی معمولی معلومات سے، کچھ مطالعہ کرنے سے کوئی شخص کسی فن کا ایکسپرٹ مانا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کوئی شخص تھوڑی بہت معلومات اور اسٹڈی کر لینے سے عالم نہیں سمجھا جاتا ہے، اس کے پاس واقعی علم ہونا چاہیے، تب وہ علماء میں شامل ہوگا۔ تو کہتے ہیں مصنف فالعلم هو المیزۃ التی تمیزهم عن غیرہم، علم ہی وہ چیز ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس کے پاس علم ہے اور دوسروں کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس علم ہے وہ اس کا امتیاز ہے، وہ اس کی خصوصیت ہے، وہ اس کی پہچان ہے کہ وہ علم والا ہے، تو علم ہی اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، اس لیے علم سے اپنے علماء پہچانے جاتے ہیں کہ وہ علماء ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس لیے یہ علماء جو ہوتے ہیں صحیح معنوں میں، یہ علماء اگر لوگوں کے پاس جہالت ہو، لوگ جاہل ہوں، لوگ نادان ہوں، تو ان علماء کے پاس علم ہوتا ہے یہ ان جاہلوں کی جہالت کی طرح نہیں، بلکہ جب لوگ جاہل ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، بے علم ہوتے ہیں، تو یہ علماء اپنے علم کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں۔ اور یہ علم کون سا ہوتا ہے؟ یہ علم وہی ہوتا ہے جو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں ملا ہے، جو علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں ملا ہے، موروثی علم، اسی علم کی روشنی میں یہ علماء گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے آپ نے شروع میں بھی پڑھا تھا کہ اصل میں علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں، اور نبیوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا علم ہے، اسی علم کو جن علماء نے حاصل کیا ہے، جو واقعی حاصل کر کے علم والے ہوئے ہیں، انہی کی پہچان ہے کہ وہ علماء ہیں۔ اور جب لوگ جاہل ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا، تو اس موقع پر یہ علماء جن کے پاس نبی علیہ السلام جو تمام انبیاء کے، تمام رسولوں کے امام ہیں، ان سے وراثت میں ملنے والا علم ان علماء کے پاس ہے، اسی علم کی روشنی میں یہ علماء باتیں کرتے ہیں اور ان کو عقیدے کی، ہے نا، دین کے حلال و حرام کی، جائز و ناجائز کی، مباح کی، محرمات کی گائیڈ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے میرے بھائیوں، کہ علماء کو کیسے پہچانیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں، کسی کے بارے میں بھی کوئی کہہ رہا ہو کہ وہ عالم ہے، یا خود کوئی کہہ رہا ہو اپنے بارے میں کہ وہ عالم ہے، تو ہم اسے دیکھ لیں کہ اس کے پاس علم ہے کیا اس کے پاس علم ہے؟ علم قرآن، سنت، سیرت، تاریخ، عربی زبان، ادب، بلاغہ، عقیدہ، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ اور دیگر علوم شریعت کو پڑھنے والا، جاننے والا، اس کا علم حاصل کرنے والا عالم کہلاتا ہے۔ تو جن کو عالم کہا جا رہا ہے، جن کو علماء میں شامل کیا جا رہا ہے، کیا ان کے پاس یہ علم ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بالکل صحیح ہے کہ وہ علماء میں سے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر کسی کے دعویٰ کرنے سے یا اس کے دعویٰ کرنے سے اسے عالم نہیں شمار کیا جائے گا۔ دوسری پہچان کہتے ہیں اسی طرح سے علماء کی پہچان کیا ہے؟ علماء کی دوسری پہچان یہ ہے کہ جب لوگ شبہات میں پڑے رہتے ہیں، شبہات کی جو جگہیں ہیں جہاں لوگ کنفیوز رہتے ہیں، حلال ہے کہ حرام ہے، عقیدہ درست ہے کہ عقیدہ صحیح ہے، یہ حلال ہے، یہ عقیدہ، یہ مسئلہ درست ہے کہ یہ مسئلہ نادرست ہے، یہ چیز حق ہے یا باطل ہے۔ جب لوگ شبہات میں رہتے ہیں، ڈاؤٹ میں رہتے ہیں، کنفیوژن میں رہتے ہیں، اس وقت یہ علماء اپنے علم کی بنیاد پر مضبوط قدم والے ہوتے ہیں، شبہات میں نہیں رہتے، وہ پورے یقین کے ساتھ علم کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے بہت سارے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا ایشو جو پوری امت میں پھیلا ہوا ہو، ویسی مثال بھی ہمارے بیچ میں موجود ہے۔ ابھی بالکل قریب میں جو مہاماری کا موقع گزرا ہے، کورونا کے، ہے نا، کووڈ کا جو مرض گزرا ہے، اس ماحول میں آپ دیکھیں شروع میں کتنے لوگ شبہات کا شکار ہو گئے، کسی نے کہا کہ نہیں مسجدوں کے اندر باجماعت نماز پڑھی جائے گی، کسی نے کہا کہ بالکل مل کر کے جیسے عام حالات میں کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہی نماز کھڑے ہو کر کے اکٹھا ہو کر کے پڑھی جائے گی، کسی نے کہا کہ ڈسٹینسنگ نہیں ہو سکتی ہے، کسی نے کہا حج کو کیسے بند کر دیا گیا، حج کو معطل کیوں کر دیا گیا، حج کو ویسے ہی جاری کیا جانا چاہیے جیسے ہمیشہ حج ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی بہت ساری مشکلات آئیں، ایسے لوگوں نے نہیں سمجھا
کہ اس طرح کے حالات میں اصل رہنمائی دین کی کیا ہے، اصل گائیڈ کیا ہے۔ جب تک وہ علم نہیں ہوگا کوئی بھی شخص ایسی ہی بات کرے گا۔ تو جب لوگ شبہات میں تھے، جب لوگ کنفیوز تھے، جب لوگ الجھن میں تھے، جب لوگ ادھر ادھر کے فتوے اپنی منمانی پیش کر رہے تھے، اس وقت علماء جو تھے نا، ٹھوس علم علماء، گہرے علم والے علماء، وہ پورے رسوخ کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ، پورے علم کے گہرائی کے ساتھ ایک دم مطمئن تھے۔ انہیں کبھی بے چینی کا سامنا نہیں ہوا، کبھی وہ الجھن میں نہیں پڑے، کبھی انہیں شبہات نے نہیں گھیرا، کبھی وہ کنفیوژن کا شکار نہیں ہوئے۔ تو یہ دوسری پہچان ہے کہ جب لوگ شبہات میں رہتے ہیں تو علماء کرام الحمدللہ اپنے علم کی گہرائی اور مضبوطی کی بنیاد پر، اپنی مضبوطی کی بنیاد پر دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ اس سے پہلے جو داعش وغیرہ کا، IS کا فتنہ ابھرا تھا، ابو بکر بغدادی کا، ہے نا، عراق اور شام وغیرہ کی جہادی جو تنظیم کے نام سے جانی گئی، حالانکہ وہ دنگائی اور فسادی لوگ تھے اور ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں جب یہ ابھرے، ان کا چرچا ہوا، ان کا ذکر آیا، تو ایک اچھی خاصی تعداد جو تھی، جو گہرے علم والوں کی نہیں تھی، وہ بہک گئی، بھٹک گئی۔ لوگوں نے کہا کہ وہ تو مجاہدین ہیں، یہ تو اللہ کے دین کا دفاع کرنے والے ہیں۔ ابو بکر بغدادی کو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ تو مسلمانوں کا، سارے مسلمانوں کا امام ہے، سارے مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنا لوگوں نے شروع کر دیا۔ لیکن جو گہرے علم والے لوگ تھے الحمدللہ وہ مطمئن تھے، اور اس کے بعد بہت جلد وہ پردہ ہٹ گیا، اور وہی بات جو سچے علماء کہہ رہے تھے وہی بات ثابت ہو گئی کہ یہ دراصل ایک دنگائی اور ایک فسادی تنظیم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے نام پر لوگوں کو ورغلانے اور گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ تو فتنوں کی جگہوں پر، شبہات کی جگہوں پر علماء اپنے علم کی مضبوطی سے جانے جاتے ہیں، اپنے علم کے رسوخ سے، گہرائی سے جانے جاتے ہیں۔ تو یہ دوسری پہچان ہے۔ یہ ساری پہچان جو آپ پڑھ رہے ہیں، اسے تطبیق دے کر کے، اسے مارکیٹ میں، میدان میں، دعوت کی فیلڈ میں، تعلیم و تربیت کی فیلڈ میں اسے فٹ کر کے دیکھو، جو اس پر اترتا ہے وہ علماء کی فہرست میں آ سکتا ہے۔ جس پر یہ چیزیں نہیں فٹ ہوتی ہیں، وہ کتنا بھی دعویٰ کرے یا دوسرے لوگ کتنا بھی اس کے بارے میں دعویٰ کریں، ان دعووں سے کوئی علماء میں شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ علماء کی جو پہچان ہے، اسی پہچان سے علماء کو پہچانا جائے گا۔ تو جب شبہات کے حالات آتے ہیں، جہاں لوگوں کی سمجھ الٹ جاتی ہے، جہاں لوگوں کی سمجھ، لوگوں کی فکر، لوگوں کا دماغ ہے نا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، گھوم جاتے ہیں، کوئی کسی طرف مائل ہے، کوئی کسی طرف مائل ہے، اسی طریقے سے لوگوں کے یہاں بے چینی، الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسے وقت میں علماء اپنے علم کی گہرائی سے جانے جاتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ جن کے پاس دین کا سچا علم ہے، گہرا علم ہے، صحیح معنوں میں جو علماء ہوتے ہیں نا، وہی لوگ ایسے موقعوں پر ٹھہر پاتے ہیں، وہی لوگ ایسے موقعوں پر جم پاتے ہیں، ورنہ اچھے لوگوں کو یہ شبہات کا طوفان نہ جانے کہاں بہا لے جاتا ہے، اڑا لے جاتا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے کہ ایسے وقتوں میں، ایسی جگہوں پر علماء ہی ٹھہر پاتے ہیں، یا علماء ٹھہرتے ہیں، یا جو علماء کے ساتھ رہتے ہیں، جو علماء کی پیروی کرتے ہیں، جو علماء کی رہنمائی میں رہتے ہیں، جو علماء کی تربیت اور گائیڈنس میں رہتے ہیں، علماء کی سرپرستی میں رہتے ہیں، وہی بچ پاتے ہیں، ورنہ طوفان شبہات کا اسے بہا لے جاتا ہے، اور وہ پھر نہ جانے کس وادی میں بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ اس سے نکلنے کی امید بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس کی بھی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ دوسری بہت بنیادی پہچان ہے۔ بہرحال اس حوالے سے کہتے ہیں تو جان لینا چاہیے کہ علماء جو ہیں نا، علماء جو سچے، جن کے پاس علم ہے، یہ علماء ایک دم ٹھوس ستونوں کی حیثیت رکھتے ہیں امت میں علماء ٹھوس ستونوں کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہی لوگ ہیں، علماء ہی جو گہرے یقین والے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ گہرا یقین کسی اور راستے سے نہیں ملتا انہیں، یہ گہرا یقین انہیں علم کے راستے سے ملتا ہے۔ علم سب سے بڑی طاقت ہے، علم سب سے بڑی روشنی ہے۔ جب انسان کے سامنے اندھیرا چھا جائے، کچھ سجھائی نہ دے، کچھ سمجھ میں نہ آئے، تو ایسے وقت میں علم کی روشنی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو علماء محض علم کی بنیاد پر الحمدللہ یقین والے ہیں، ٹھوس ایمان والے ہیں، استقامت والے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں۔ علماء کی مثال
ایسے وقتوں میں خاص طور پر ٹھوس پلرز کی طرح سے ہوتی ہے، مضبوط پلر جیسے ٹکا ہوا ہوتا ہے، جس پر پوری عمارت ٹکی ہوئی ہوتی ہے نا، ایسے ہی علماء کی مثال ہوتی ہے۔ تو علماء کی یہ دوسری پہچان ہے۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے حافظ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اہم بات پیش کر رہے ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کو آپ شاید جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، نام آپ سنتے ہوں گے۔ وقت کے امام حافظ ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام ابن القیم۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ دیکھے کہتے ہیں ان الراسخ فی العلم لو وردت علیہ من الشبہ بعدد امواج البحر ما ازالت یقینہ۔ اس سے سمجھیں کہ علماء کی پہچان کیا ہے، علماء کی پہچان کیا ہے، اسے سمجھیں۔ کہتے ہیں جو شخص علم کی گہرائی والا ہوتا ہے، جو شخص گہرے علم والا ہوتا ہے، اس گہرے علم والے کی مثال ایسی ہے کہ اگر اس کے پاس سمندر کی موجوں کے برابر بھی، سمندر کے موجوں کے برابر، سمندر کی لہروں کے برابر بھی اگر شبہات آ جائیں، کنفیوز کرنے والی چیزیں آ جائیں، تو بھی اس کے یقین کو ہلا نہیں پاتی ہے۔ لیکن جن کے پاس گہرا علم نہیں ہے وہ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، جھٹ سے کچھ بول دیتے ہیں، جھٹ سے کوئی فتویٰ دے دیتے ہیں، جھٹ سے اپنی اوپینین پیش کر دیتے ہیں، جھٹ سے امت کو گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اتھل پتھل جو دیکھنے کو ملتا ہے نا بہت سارے لوگوں کے ہاں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، یا علم میں وہ کمزور ہوتے ہیں۔ شہرت ہو سکتی ہے، شہرت ہو سکتی ہے، میڈیا کا دور ہے، چرچا ہو سکتا ہے، پاپولیرٹی ہو سکتی ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ فیمس ہو، بہت زیادہ پاپولر ہو، بہت زیادہ مشہور ہو تو واقعی وہ علم والا بھی ہو، ایسا کچھ بھی ضروری نہیں ہے، ایسا کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو علم والے جو ہوتے ہیں، گہرے علم والے، چاہے طوفان آ جائے شبہات کا، ہے نا، سمندر کی موجوں کی طرح، سمندر کی لہروں کے برابر، ہے نا، طوفان آ جائے شبہات کا، کنفیوز کرنے والی چیزوں کا، بڑے بڑے ایشوز آ جائیں، لیکن الحمدللہ ان علماء کے یقین کو یہ موجوں کے برابر آنے والے فتنے اور شبہات بھی بالکل متزلزل نہیں کر پاتے، کمزور نہیں کر پاتے، ان کا یقین ایسے ہی مضبوط رہتا ہے۔ یہ اہل علم کی پہچان ہے۔ نہ تو ان کے یہاں کسی بھی طرح کا شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے، کسی بھی طرح سے شک شبہ پیدا نہیں کر سکتے ہیں یہ طوفان۔ کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم کی گہرائی والا ہے، اس کے پاس علم کی گہرائی ہے، اس کے پاس گہرا علم ہے، ٹھوس علم ہے۔ تو جب ٹھوس علم والا ہے تو شبہات کتنے بھی آئیں کیسے اس کو بہکا سکتے ہیں؟ شبہات اسے بہکا نہیں سکتے، شبہات اسے بھڑکا نہیں سکتے۔ اسی لیے جب شبہ آتا ہے، جب فتنہ آتا ہے تو امت کے عوام اپنے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ امت کے عوام جو ہے نا، امت کے لوگ یہ اپنے علماء سے جڑتے ہیں، اپنے علماء سے کنسلٹ کرتے ہیں، یہ ایشو آ گیا ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ایشو آ گیا ہے، آپ ہمیں کیا گائیڈ کرتے ہیں۔ اس طرح سے امت کے علماء کی رہنمائی لیتے ہیں عوام۔ کہتے ہیں بلکہ ہوتا کیا ہے، جب یہ شبہات آتے ہیں نا، جب یہ شبہات آتے ہیں تو یہ علم کی گہرائی والے جو علماء ہیں، یہ علم کے چوکیدار اور علم کے لشکر، علم کے فوجی، یہ کیا کرتے ہیں؟ ان شبہات کو باندھ کر اور اسے شکست دے کر کے واپس لوٹا دیتے ہیں۔ یعنی شبہات آتے ہیں اور نامراد واپس ہو جاتے ہیں، ان علماء کے علم کو، ان کے یقین کو، ان کی طاقت کو، ان کی مضبوطی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پاتے۔ تو علماء کی یہ پہچان ہے۔ کہتے ہیں تیسری چیز، علماء کی تیسری پہچان کیا ہے بھائی؟ اور یہ سب پہچان یاد رکھنا تاکہ پتہ چلے کہ سچ مچ علماء کون ہیں، انہیں کیسے پہچانا جائے گا۔ تیسری جو پہچان ہے علماء کی وہ یہ ہے کہ علماء اپنے جہاد سے پہچانے جاتے ہیں۔ کون سا جہاد؟ ان کے علم کی کوششیں، علم کی قربانیاں، علم کی کوششیں، علم کی قربانیاں، لکھنا ہے نا، کیا کرنا؟ علم کو لکھنا، علم کو بولنا، علم کو پہنچانا، علم کی دعوت دینا، صبح و شام علم کا مشغلہ ہونا، قرآن، حدیث، تفسیر، عقیدہ، فقہ، بلاغت، علوم شریعت کے لیے انتھک کوششوں سے علماء پہچانے جاتے ہیں۔ یہ علماء کی پہچان ہے۔ تو علماء کی پہچان یہ نہیں ہے میرے بھائیوں
کہ اسے اتنے سارے لوگ جانتے ہیں۔ علماء کی پہچان یہ نہیں ہے کہ اس کے اتنے سارے فالوور ہیں، علماء کی پہچان یہ نہیں ہے کہ اسے اتنا زیادہ لوگ لائک کرنے والے ہیں یا اسے ناپسند کرنے والے، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ علماء کی پہچان یہ ہے اللہ کی کتاب میں، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اور امت کے سلف کی زندگیوں میں، ان کی سیرت میں، کہ علماء پہچانے جاتے ہیں اپنی جہاد سے، اپنی قربانیوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو یہ تیسری چیز ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے میں، دعوت دینے میں، ممبروں سے، اسٹیجوں سے، درس کے مسندوں سے، کرسیوں سے، سوشل میڈیا آج کے دور میں ہے اس کے پلیٹ فارموں سے، اپنی تحریروں سے، اپنی تقریروں سے، کتابوں سے، تصنیفات سے، تحریروں سے، پمفلیٹ سے، تمام راستے جتنا علم کے ہو سکتے ہیں، دعوت کے راستے ہو سکتے ہیں، تعلیم و تربیت کے راستے ہو سکتے ہیں، ان راستوں سے یہ علماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کے نام پر، دین کی نشر و اشاعت کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ علماء کی پہچان ہے، یہ علماء کرام کی سچ مچ پہچان ہے۔ تیسری پہچان یہ ہے۔ اور اگر یہ مرحلہ آگے بڑھے اور زبان سے جہاد، قلم سے جہاد، درس، تعلیم، تربیت، ان تمام کے بعد اگر میدان میں بھی اترنے کی نوبت آ جائے، کبھی اگر میدان کارزار میں واقعی جہاد جس کو کہتے ہیں، اگر زندگی میں اس کی نوبت آ جائے اللہ کے دین اور شریعت کے اصولوں کی روشنی میں، تو یہ علماء اس میدان میں اتر کر عملی طور پر، جسمانی طور پر بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے پہچانے جاتے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اس کی سب سے بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، اور ان سے پہلے اگر آپ دیکھنے چاہیں تو بھی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ علامہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھ لیں کس طرح سے انہوں نے بدعت اور اہل بدعت کے مقابلے میں ڈٹ کر کے مقابلہ کیا۔ وقت کی حکومت بھی ان کو کسی بدعت پر قائل نہ کر سکی، کسی بدعت کے بارے میں دباؤ ڈال کر کے، سزائیں دے کر کے، جیل میں بند کر کے، کوڑے برسا کر کے، اور طرح طرح سے تکلیفیں، اذیتیں پہنچا کر انہیں اس بات پر نہیں لا سکی کہ واقعی قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ساری چیزیں بھرپور جہاد کیا انہوں نے، جسم پر اذیتیں برداشت کی، پیروں میں زنجیریں، گردنوں میں، گلے میں بیڑیاں، اور اس کے علاوہ مارا جانا، ستایا جانا، سب کچھ برداشت۔ یہ کیا تھا میرے بھائی؟ جہاد تھا یہ۔ اور ایسے ہی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو باقاعدہ تاتاریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیاروں کے ساتھ میدان کارزار میں نکل گئے، درس دے رہے تھے، لوگوں کو مسائل بتا رہے تھے، لوگوں کو فتاوے دے رہے تھے، لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح کر رہے تھے، کتابیں لکھ رہے تھے۔ اور جب میدان کارزار میں نکلنے کا وقت آیا تو مسند درس سے اٹھے اور میدان کارزار میں پہنچ گئے، اور جب انہیں مار بھگایا تو پھر واپس آ کر کے اپنے درس پر بیٹھ کر کے پھر پڑھانا شروع کر دیا۔ تو علماء اپنی جہاد سے، اپنی قربانیوں سے، اپنی کاوشوں سے، اپنی جد و جہد سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے اہل علم کی پہچان۔ ایسے ہی نمبر 4 علماء کی چوتھی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ علماء اپنی عبادت سے، اپنی نیکیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور اس کے ڈر سے پہچانے جاتے ہیں۔ علماء کی یہ بھی پہچان ہے چوتھی کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب ڈرنے کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے، ڈرنے کا مطلب یہ کوئی نہ سمجھے، اور تقوی کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے، عبادت کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ محض عبادت کرتے ہیں، فرض نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نوافل بھی رکھتے ہیں وغیرہ۔ صرف یہی نہیں، یہ تو ہے ہی اہل علم کی پہچان۔ یہ پہلے نمبر پر اس حوالے سے چوتھی مثال یا چوتھی علامت و نشانی کے طور پر کیسے پہچانا جائے گا، اس کا خاص مطلب یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اہل علم کے میدان میں، علم کے مسئلے میں کوئی بات بولنے سے پہلے، کوئی بات لکھنے سے پہلے، کوئی حلال و حرام کا فتویٰ دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اگر یہ مسئلہ غلط ہو گیا تو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، اگر یہ فتویٰ غلط ہم نے دے دیا تو اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا، ہم نے کسی کو گمراہ کر دیا تو سارے گمراہ ہونے والوں کا بوجھ اور ان کا عذاب ہماری گردنوں پر آ جائے گا۔ یہ معنی خاص طور پر اس کے اندر شامل ہے۔ تو علماء کرام کی چوتھی پہچان یہ ہے کہ علماء اپنی عبادت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، خشیت سے
پہچانے جاتے ہیں کہ علماء ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اسی لیے علماء کے پاس سوالات آتے ہیں تو علماء جھٹ سے جواب نہیں دیتے، بلکہ وہ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں مسئلے کی، ہے نا، دائیں بائیں کو، اس کے مالہو مالے کو سمجھتے ہیں، اس کے سارے پہلوؤں کو سمجھتے ہیں. اس کے بعد اس کی دلیلیں قرآن میں کیا ہیں، اس کی دلیلیں سنت میں کیا ہیں، اس کی دلیلیں صحابہ کرام اور سلف کے یہاں کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو اکٹھا کرنے کے بعد جواب دیتے ہیں. جاہلوں کی طرح، نادانوں کی طرح جھٹ جھٹ ہر چیز کا جواب نہیں دیتے. ان کو ڈر ہے کہ اللہ کے ہاں پوچھ تاچھ ہوگی، ان کو خوف ہے کہ اللہ کے ہاں جواب دہی کا میرے بھائیو معاملہ ہوگا، انہیں خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں باز پرس ہوگی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا علم ان کے پاس ہے، وہ جانتے ہیں کہ کتنی سخت وعیدیں ان لوگوں کے لیے جو علم کی کمزوری، علم نہ ہونے کے باوجود لوگوں کو مسائل بتائیں یا لوگوں کو غلط مسائل بتائیں، لوگوں کو غلط رہنمائی کریں، لوگوں کو غیر معتبر، غیر مستند من مانی فتوے دیں. اس سے علماء کو بہت زیادہ خوف لگتا ہے کہ اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیثیں ہمارے سامنے ہیں اور علماء اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے گھبراتے ہیں. علماء جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من افتا بغیر علم، من افتی بغیر علم بغیر ثبت فانما اسمہ علی من افتا. جس کسی آدمی کو غلط فتویٰ دیا گیا، بغیر دلیل کے فتویٰ دیا گیا، بغیر مستند کے فتویٰ دیا گیا اور اس آدمی نے اس فتوے پر عمل کرنا شروع کر دیا، فإنما اسمہ علی من افتا، تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے کی گردن پر ہوگا. یہ علماء کو معلوم ہے، اس لیے وہ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں جواب دینے میں. لیکن جن کے پاس علم نہیں ہے، جو اس مسئلے کو بھی نہیں جانتے، وہ خالی یہ جانتے ہیں کہ اتنی ساری عوام مجھے دیکھ رہی ہے، اتنا سارا میرا نام ہے، اتنا پاپولر ہوں، اتنا چرچا ہے، اتنا کریز ہے میرا، اگر میں کہہ دوں کہ مجھے مسئلہ نہیں معلوم ہے تو پھر تو میری بے عزتی ہو جائے گی، میرا مقام گھٹ جائے گا، میرا کریز ختم ہو جائے گا، لوگ کیا سوچیں گے. یہ عوام کا کام ہے یا جاہلوں کا کام ہے، کم علموں کا کام ہے، جنہیں اللہ کا خوف نہیں، ڈر نہیں. علماء کو اللہ کے ہاں جواب دہی کا ڈر ہے. یہ عوام کہے جاہل ہے کہے، یہ عوام کہے کہ علم نہیں ہے کہتی رہے، یہ عوام اب علماء کو کچھ بھی کہے، اس کا خوف نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کا خوف ہے. اس لیے علماء کو اگر مسئلے کا علم نہیں ہوتا ہے تو علماء بہت آسانی سے مطمئن ہو کر، خوش ہو کر جواب دے دیتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ہے. کسی مسئلے کا علم نہیں ہے، کوئی بھی تأمل نہیں، کوئی بھی خوف نہیں، کوئی بھی شرم نہیں، پورے یقین کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، ذمہ داری سمجھتے ہوئے علماء کیا کہہ دیتے ہیں؟ لا ادری، میں نہیں جانتا، لا ادری، میں نہیں جانتا. یہ علماء کا کام ہے. لیکن جو علماء نہیں ہیں، ان کو اس کا احساس ہی نہیں کہ اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. انہیں تو یہ مقبولیت، یہ پبلسٹی، یہ چرچا، یہ نام، یہ کریز اور یہ میڈیا کی ڈیجٹس اور نمبرز، اس کو سنبھالنے کی فکر لگی ہوئی ہے. تو انہیں اس کی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ کے ہاں کا جواب دینا ہوگا. وہ تو بات کی بات ہے، ابھی فی الحال نام چل رہا ہے. تو یہ سب سے بڑا بہت بنیادی مسئلہ ہے. تو علماء کی چوتھی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، خوف سے، خشیت سے پہچانے جاتے ہیں. لأنہم اعرف الناس باللہ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے بارے میں لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. سب سے زیادہ علم رکھنے والا جو ہوتا ہے وہی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے. جس کو اللہ کے بارے میں علم ہے، جتنا زیادہ اتنا زیادہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور. در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے اس کے علماء بندے ہیں. اللہ سے ڈرنے والے حقیقت میں کون ہیں؟ اللہ کے وہ بندے ہیں جو علماء ہیں. اللہ کے علماء بندے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. تو علم جتنا ہوگا اتنا ہی انسان اللہ سے ڈرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی نہیں ڈرے گا جس کے پاس اللہ کے بارے میں علم نہیں ہوگا کہ اللہ پوچھے گا، اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اللہ سزا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمیں کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. اسی چیز کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے. نمبر 5 علماء کی چوتھی پہچان کیا ہے؟ پانچویں پہچان کیا ہے؟ نہ علماء کی پانچویں پہچان یہ ہے کہ علماء دنیا اور دنیا کی رنگینیوں
دنیا کی مال و دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کی مقبولیت، ان تمام چیزوں سے بلند تر ہوتے ہیں۔ ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے دنیا میں کیسے نام ہو، کیسے چرچا ہو، کیسے شہرت ہو، کیسے مال ملے، کیسے مقبولیت ملے، کیسے پبلسٹی ملے، کیسے کریز ہو جائے، کیسے لوگ چاہیں، کیسے لوگ، ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں نکالتے، سیلفی، دیکھا ہوگا آپ نے، جبکہ ان کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن شہرت ہے، مقبولیت، چرچے ہیں۔ علماء، اگر علماء کے ساتھ کوئی کھڑے ہو کر کے سیلفی لینا چاہتا ہے، علماء اسے تنبیہ کرتے ہیں جاؤ فوٹوگرافی لینا، فوٹوگرافی حرام ہے اسلام کے اندر، تصویر نہیں لینا ہے۔ بھائی کیوں تصویر لے رہے ہو؟ سیلفی کیوں لے رہے ہو؟ تو علماء کو اس کی فکر ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ علماء کو اس کی فکر نہیں ہے کہ دنیا میں نام کیسا ہوگا، دنیا میں چرچا کیسا ہوگا، پبلسٹی کیسے ہوگی، اتنے سارے چاہنے والے، اتنے سارے، ہے نا، دیوانے ہمارے ہیں، کوئی تصویر ادھر سے لے رہا ہے، کوئی ادھر سے لے رہا ہے، کوئی سیلفی ادھر سے لے رہا ہے، کوئی ادھر سے لے رہا ہے۔ تو علماء کی پانچویں پہچان یہ ہے، علماء کو کیسے پہچانیں گے؟ اس سے پہچانیں گے کہ سچے حقیقت پہ جو علماء ہوتے ہیں وہ علماء دنیاوی حظوظ، یعنی دنیاوی مال، دولت، شہرت، لالچ، خواہشات، ان تمام چیزوں سے بلند ہوتے ہیں، اونچے ہوتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ان کے یہاں، انہیں کوئی بھی، میرے بھائیوں، اس طرح کی چیز نہیں بھاتی ہے، بلکہ وہ اس سے تو منع کرتے ہیں۔ بلکہ کتنے ہمارے ائمہ امت کے اسلاف، امام احمد بن حنبل اور دیگر علماء کے بارے میں ان کی سیرت کے اندر موجود ہے کہ جب ان کو لوگ زیادہ مقبولیت ملنے لگی، زیادہ شہرت ملنے لگی، تو انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں سے الگ تھلگ کر کے اپنے گھر میں بند کر لیا۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ ریاکاری آ جائے، ایسا نہ ہو کہ دکھاوا آ جائے، ایسا نہ ہو کہ کہیں شیطان ہمیں کسی فتنے میں ڈال دے۔ تو ہمارے اسلاف کا، سچے علماء کا تو کام یہ ہے کہ وہ اس سے بہت دور بھاگتے ہیں۔ ہاں، جن کے پاس علم کی کمی ہے، جن کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ کوئی سیلفی لے رہا ہے نا، سیلفی لے رہا ہے، کوئی ہمارا نام لے رہا ہے، کوئی ہمارا چرچا کر رہا ہے، یہی ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے، تو وہ تو اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں میرے بھائیوں۔ تو یہی فرق ہے، یہی پہچان ہے سچے علماء کی۔ تو علماء کی پانچویں پہچان یہ ہے۔ یہ 5 پہچان تو آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، ہے نا، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری پہچان ہو سکتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر ان 5 علامتوں کو آپ یاد رکھیں، اس سے علماء کو پہچانا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور فلاں چیز کو علماء کی پہچان میں شامل کر دے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ جیسا کہ ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں، کسی کا نام، کسی کی پبلسٹی، کسی کا چرچا، کسی کا میڈیا، ہے نا، ان تمام چیزوں سے کسی کو عالم نہیں کہا جائے گا۔ عالم وہ ہے جس کے اندر یہ پہچان پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال علماء کرام ان صفات سے اور ان کے علاوہ دیگر صفات سے پہچانے جاتے ہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں فَأَيُّمَا رَجُلٍ رَأَيْتَ الْمُعْتَبِرِينَ فِي الْأُمَّةِ وَجُمْهُورَهَا مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ قَدْ اعْتَبَرُوهُ عَالِمًا وَرَأَوْا لَهُ رِيَادَتَهُ وَعِلْمَهُ فَهُوَ عَالِمٌ۔ کہتے ہیں اسی لیے یاد رکھیں کہ یہ جو صفات آپ کے سامنے، یہ جو پہچان علماء کی بتلائی گئی ہے، یہی علماء کی صحیح معنوں میں پہچان ہے۔ اسی لیے سچے لوگ، اہل حق، امت کے اہل حق اور معتبر لوگ جس کو عالم سمجھیں، جس کو اپنی قیادت کے قابل سمجھیں اور جس کے علم کا اعتبار کریں، وہی حقیقت میں عالم ہے۔ انہی بنیادوں پر، یہی علامتیں ہیں 5، اور بھی ہو سکتی ہیں، یہ 5 بنیادی علامتیں، ان 5 بنیادی علامتوں کی بنیاد پر امت کے لوگ جس کو اپنا عالم، جس کو اپنا قائد، جس کو اپنا بڑا، جس کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، وہی کون ہے؟ وہی عالم ہے۔ کسی اور اعتبار سے کوئی کسی کو عالم سمجھتا ہے تو اسی اور اعتبار سے کسی کو عالم نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ ہے اصل میں علماء کرام کی پہچان۔ یہاں پر دیکھیے، امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات آ رہی، اس سے پہلے ان کے شاگرد حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات آئی تھی۔ یہاں پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کی اسی بنیاد پر پہچان ہوتی ہے۔ ان بنیادوں پر جن کو امت میں جانا جاتا ہو وہ علماء ہیں۔ ان 5 پہچان کی بنیاد پر
جن لوگوں کو امت میں علماء سمجھا جاتا ہے وہی کون ہے؟ وہی علماء ہیں۔ کہتے ہیں وَمَن لَهُ فِي الْأُمَّةِ لِسَانُ صِدْقٍ عَامٍ بِحَيْثُ يُثْنَى عَلَيْهِ وَيُحْمَدُ فِي جَمَاهِيرِ أَجْنَاسِ الْأُمَّةِ فَهَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الْهُدَى وَمَصَابِيحُ الدُّجَى۔ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پوری امت کے اندر عمومی طور پر یعنی جنرلی پوری امت کے اندر جن کو بھی ان صفات کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، جن کو بھی ان صفات کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں لسان الصدق، سچی زبان۔ سچی زبان کیا مطلب؟ یہ خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہوں، حقیقت میں یہ پانچوں خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہوں۔ وہ شخص کیا ہو؟ اپنے علم سے پہچانا جاتا ہو، وہ شخص اپنی جہاد سے پہچانا جاتا ہو، وہ شخص اپنی نیکی سے پہچانا جاتا ہو، ایسے وہ شخص اپنے فتنوں کے ماحول میں، شبہات کے ماحول میں حق پر اپنی علم کی بنیاد پر ڈٹے رہنے سے پہچانا جاتا ہو۔ یہ جو پہچان ہے اس اعتبار سے جس کو پوری امت جنرلی اپنا عالم سمجھتی ہو وہ کیا ہے؟ وہ عالم ہے۔ جن کو علماء سمجھتی ہو وہ کون ہے؟ وہی علماء ہیں۔ آگے کہتے ہیں اس طور پر کہ انہی بنیادوں پر، ان 5 بنیادوں پر اور ان کے علاوہ بھی جو ہوں گی مزید، ان بنیادوں پر اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی مدح و ثنا کی جاتی ہے، امت کے تمام جنسوں کے لوگوں میں زیادہ تر لوگ ہے نا، بڑی تعداد ان کو جانتی ہے کہ یہ علماء ہیں، تو یہی لوگ حقیقت میں ہدایت کے ائمہ ہیں اور اندھیرے میں چراغ جلانے والے ہیں، چراغ ہیں، اندھیرے کے چراغ ہیں اور ایسے ہدایت کے ائمہ ہیں۔ یہ اصل میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عظیم الشان بات کہی ہے، اور اس کا صحیح اندازہ لگانا بھی میں سمجھتا ہوں کہ آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت قریب سے علم کی مجلسوں میں بیٹھنا، علماء کی صفات کو جاننا، علماء کی پہچان کرنا، علماء کے حلقوں میں، علماء کے دروس میں، علماء کی کتابوں کی شرح میں بار بار بیٹھ کر کے انسان کو اندازہ لگے گا کہ سچ مچ کون ہیں جن کی پوری امت میں سچی زبان ہے۔ امت میں کس کی سچی زبان ہے؟ یعنی کون حقیقت میں ان خوبیوں کے ساتھ جانا جاتا ہے؟ وہ ہیں علماء، وہ ہیں علماء۔ کہتے ہیں وَهَذَا حَقٌّ، اور یہی برحق ہے، یہی بات حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں امت کے لوگ، مسلمان، اہل ایمان جن لوگوں کے بارے میں گواہی دیں ان بنیادوں پر کہ یہ علماء ہیں، وہ حقیقت میں علماء ہیں۔ اب وہ حقیقت میں علماء ہیں، چاہے مخالفت کرنے والے کتنے بھی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن ان 5 بنیادوں پر اور مزید جو چیزیں ہیں ان بنیادوں پر مسلمان، اہل ایمان جن کو اپنا عالم سمجھتے ہیں، اپنے علماء سمجھتے ہیں، وہ حقیقت میں امت کے علماء ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کے اہل ایمان، اہل حق جس کے بارے میں گواہی دیں وہ ویسے ہی ہوتا ہے، لیکن بنیاد یہ ہونی چاہیے، میڈیا، شہرت، اپنی خواہش، کوئی اور رجحان، کوئی میلان، کوئی تعصب، ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ان بنیادوں پر کوئی کسی کے بارے میں گواہی دے تو بالکل وہ گواہی برحق ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے کچھ لوگ جنازہ لے کر کے گزرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کچھ لوگ جنازہ لے کر کے گزرے، جنازہ گزرا، کچھ لوگ جنازہ لے کر کے جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے بہت سارے صحابہ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے اس جنازے کی تعریف کی، اس جنازے کی تعریف کی جس کا جنازہ لے کے جایا جا رہا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، مخلص ہے نا، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے وغیرہ، اس کی تعریف کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مومنوں کی تعریف سنتے ہوئے، مومنوں کی زبان سے اس جنازے کی، اس میت کی تعریف سن کر کے آپ نے کیا فرمایا؟ وجبت، وجبت، وجبت کا معنی کیا ہے؟ واجب ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے صرف کیا فرمایا؟ ان لوگوں کی بات سن کر کے سب تعریف کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا ایک جنازہ گزرا، کسی اور کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا، جب وہ جنازہ وہاں سے گزرا
تو ان صحابہ نے، ان مومنوں نے جو اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے، ان مومنوں نے اس کے بارے میں شر، برائی بیان کی کہ اللہ کے نبی یہ آدمی ایسا تھا ویسا تھا، اس آدمی کا مثال کے طور پر عمل، کردار، اس کی عبادت، اس کا رویہ، یعنی اس کے بارے میں شر اور بری باتیں جو کچھ تھیں وہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ذکر کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کی بات سن کر کے اس دوسرے جنازے کے بارے میں پھر آپ نے کیا فرمایا؟ وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اب مجلس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، مجلس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور آپ نے فرمایا ما وجبت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پہلی بار بھی آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، دوسری بار بھی آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ ما وجبت، کیا واجب ہو گئی؟ پہلے والے جنازے پر بھی آپ نے کہا واجب ہو گئی، تو وہ کیا واجب ہو گئی؟ پھر آپ نے دوسرے والے جنازے کے بارے میں کہا واجب ہو گئی، تو کیا واجب ہو گئی؟ اللہ کے نبی سے جاننا چاہا کہ آپ نے جو فرمایا واجب ہو گئی وہ کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ھذا اثنیتم علیہ خیرا فوجبت لہ الجنہ وھذا اثنیتم علیہ شرا فوجبت لہ النار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا والا جنازہ گزرا، پہلے والے شخص کا جنازہ گزرا، تم لوگوں نے اس کی تعریف کی، سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، متقی ہے، مومن ہے، صالح ہے۔ وجبت لہ الجنہ، تو ایسے شخص کے لیے تم مومنوں کی گواہی کی وجہ سے جنت واجب ہو گئی۔ تم سارے مومن متفق ہو کر کے اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو کہ وہ نیک ہے، ایمان والا ہے، متقی ہے، تو اس کی وجہ سے جنت واجب ہو گئی۔ اور دوسرے والے شخص کے بارے میں تم لوگوں نے کہا کہ یہ برا آدمی ہے، اس کا ایمان، عقیدہ، عمل جو بھی ہے، تم لوگوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہے، فوجبت لہ النار، تو اس آدمی کے حق میں جہنم واجب ہو گئی، کیونکہ تم لوگوں نے پہلے والے کے بارے میں اچھائی کی گواہی دی، دوسرے کے بارے میں بری گواہی دی کہ برا آدمی ہے، تو تم ایمان والوں کی گواہی سب مل کر کے وہی بات کہہ رہے ہو نا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور تم سب مل کر کے اس کے بارے میں بتا رہے ہو کہ یہ ایسا نہیں ایسا ہے، تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ روئے زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم لوگ روئے زمین پر اللہ کی گواہ ہو۔ اور بعض روایت، دوسری روایت میں ایک ہے المؤمنون شہداء اللہ فی الارض، مومنین اہل ایمان روئے زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گواہ ہیں۔ اس سے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس سے بتانا چاہتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ان مومن نے، یہ سب ایک دم کریم لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ سب سے کریم طبقہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بھی وہ صحابہ تھے جو صحابہ میں بھی اونچا مقام رکھتے صاحب، کیونکہ عمر بن خطاب بھی تھے مجلس کے اندر اور بھی۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم لوگ گواہی دے رہے ہو کہ یہ ایسا ہے، تو تم اللہ کے گواہ ہو، یہ ایسا ہی ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تم اس کے بارے میں گواہی دیتے ہو کہ یہ برا ہے، تم اللہ کے گواہ ہو روئے زمین کے اندر، اور تمہاری گواہی ہے کہ یہ برا ہے، تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تو یہی بات کہتے ہیں کہ جب اہل علم کے بارے میں، علماء کے بارے میں اہل ایمان، سچے ایمان والے اگر اسی بنیاد پر گواہی دیں، علماء کی جو پہچان ہے اسی پہچان کی بنیاد پر گواہی دیں، تو علماء کے بارے میں ان کی گواہی سچ مانی جائے گی، اور یہ صحیح معنوں میں علماء جانے جائیں گے۔ کیا کہا جائے گا ان کو علماء کہا جائے گا۔ یہ ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا خلاصہ۔ اس کے بعد ایک بات اور بڑی اہم ہے، ہم نے بار بار یہ بات آئی نا، یہ 5 باتیں، 5 پہچان، اور اس کے علاوہ مزید اور بھی جو پہچان ہے، تو مزید جو پہچان اور ہو سکتی ہے اس کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے، چند باتیں مزید آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہتے ہیں، یہ جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ عالم کو کیسے پہچانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک پہچان کسی بھی شخص کے عالم ہونے کے لیے، ایک پہچان، اور یہ بہت اہم پہچان ہے، یہ پہچان یاد رکھنا، اور کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے تو یہ ضرور سمجھ میں آئے گا، یہ مسئلہ ضرور سمجھ میں آئے گا۔ کیا ہے؟ عالم کو اس کے علماء اور مشائخ کی گواہی سے پہچانا جاتا ہے، یعنی
کسی شخص کے بارے میں علماء کیا گواہی دیتے ہیں، علماء کیا کہتے ہیں، کیا وہ عالم ہے یا نہیں ہے؟ اگر علماء کہتے ہیں کہ واقعی یہ علم والا ہو چکا ہے، اس کے پاس اتنا عقیدے کا علم ہے، اس کے پاس اتنا تفسیر کا علم ہے، اس کے پاس اتنا حدیث کا علم ہے، اس کے پاس اتنا فقہ کا علم ہے، اس کے پاس اتنا سارا علم ہے اس کے پاس، اگر اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اگر علماء دے رہے ہیں، مشائخ دے رہے ہیں، تو ان کی گواہی سے بھی اس شخص کے بارے میں یہ جانا جائے گا کہ یہ کون ہے؟ یہ عالم ہے، علماء میں سے ہیں، کسی عام آدمی کی گواہی نہیں۔ سماج کے، سوسائٹی کے ہر کوئی آدمی گواہی دے، جوہلا گواہی دیں، عوام گواہی دے، جنرل پبلک گواہی دے، نہیں، لیکن جس کے بارے میں مشائخ، علماء اور مشائخ جس کے بارے میں گواہی دیں، خاص طور پر وہ شخص جن علماء سے علم حاصل کرتا ہے، اگر وہ علماء گواہی دیں کہ واقعی یہ اب علم کے اتنے اونچے مقام پر پہنچ چکا ہے کہ یہ علم والا ہو چکا ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ یہ بھی اس کے حق میں ایک نشانی ہوگی، ایک علامت ہوگی، ایک پہچان ہوگی کہ وہ کیا ہو چکا ہے؟ وہ عالم ہو چکا ہے۔ اس کو دیکھیں، اس کو کہتے ہیں یہ فقط دأب علماء المسلمین من سلف هذه الامہ، کہتے ہیں شروع سے اس امت کے سلف، صحابہ کرام سے لے کر تابعین سے لے کر ان کے بعد والوں میں بھی مسلسل یہ طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ جو علم والے ہوتے ہیں ان کا علم ان کے شاگردوں میں کنورٹ ہوتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے، یعنی شاگردان اپنے علماء سے علم حاصل کرتے ہیں اور علماء کا علم ان کے شاگردان میں جاتا ہے، ان کے اسٹوڈنٹ میں جاتا ہے، اور پھر وہ علم دیتے ہیں، علم پہنچاتے ہیں تو ان کے شاگردان کے پاس علم جاتا ہے، یعنی وراثت چلتی رہتی ہے۔ بڑے علماء کے علم ان کے شاگردوں کو ملا، ان شاگردوں کا علم اور نیچے ان کے شاگردوں کو ملا، جیسے صحابہ کا علم تابعین کو ملا، تابعین کے بعد تبع تابعین کو ملا، تبع تابعین کے بعد اتباع الاتباع کو ملا، محدثین کا علم ان کے شاگردوں کا، ان کے شاگردوں کا، اس طرح سے یہ سلف سے لے کر کے خلف تک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ تمام لوگ جو علماء گزرے ہیں، ان تمام بڑے بڑے امت کے ائمہ علماء، یاد رکھیں ان تمام لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جب اپنے شاگرد کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے رہے 10 سال 5 سال، اس سے کم اس سے زیادہ، اور جب پڑھتے علم اس حد تک انہیں حاصل ہو گیا کہ اب وہ علم والے بن گئے، اب وہ فتویٰ دے سکتے ہیں، اب وہ حدیث بیان کر سکتے ہیں، وہ مذاکرہ کر سکتے ہیں، وہ حلال و حرام کی گائیڈ کر سکتے ہیں۔ جب اس مقام کو پہنچ گئے ان کے شاگردان، تو ان علماء نے اپنے شاگردوں کے بارے میں گواہی دی کہ ہاں فلاں شخص اب عالم ہو چکا ہے، فلاں شخص اب فتویٰ دے سکتا ہے، فلاں شخص اب کتاب لکھ سکتا ہے، فلاں شخص اب امت کو گائیڈ کر سکتا ہے۔ تو علماء کی گواہی یہ بھی ایک دلیل ہے، ایک علامت ہے، ایک پہچان ہے کسی کے علم والا ہونے کی، لیکن یہ گواہی عوام کی نہیں ہونی چاہیے، علماء کی ہونی چاہیے۔ سچے علماء اگر گواہی دیں گے جو ایمان، عقیدے، عمل، سلوک، تمام چیزوں میں اسی راہ پر چلتے ہیں جو راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور امت کے لوگوں کو دیا، اسی راہ پر پورے طور پر چلنے والے جو بھی گواہی دیں گے امانت داری کے ساتھ، ان کو بھی ہم کیا سمجھیں گے؟ اب ان سے علم حاصل کرنا ہمارے لیے صحیح ہے، علم حاصل کرنا ان کے لیے، ان سے علم حاصل کرنا ہمارے لیے درست ہے، اور ان کے لیے حق ہے، ان کے لیے درست ہے کہ یہ بھی کیا کریں؟ امت کو علم پہنچائیں، پڑھائیں، لکھائیں، سکھائیں، فتویٰ دیں، مسئلہ بتلائیں، یہ جائز ہے ان کے لیے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میرے بھائیوں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے امت کے ائمہ علماء، ان لوگوں نے ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی کی ہے۔ دیکھیں امام مالک کو سب جانتے ہیں نا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے امام ہیں کہ ہم لوگوں کے ذہن میں عام طور پر یہ نہیں آتا ہے کہ ان کے استاذ کون ہیں، ہے کہ نہیں؟ امام مالک مدینے کے امام دار الہجرہ، اور برسوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں درس حدیث دینے والے، ہم لوگوں کے ذہن میں بار بار کیا آتا ہے؟ اتنے بڑے امام ہیں، ہمارے ذہن میں تو آتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کسی کے شاگرد رہے ہوں گے، ان کا بھی کوئی استاذ رہا ہوگا یا بہت سارے اساتذہ رہے ہوں گے، یقیناً
بہت سارے اساتذہ تھے، ایسے ہی نہیں اتنے مقام کو پہنچ گئے وہ، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ امام مالک کیا کہتے ہیں دیکھیں، کہتے ہیں لا ينبغي لرجل يرى نفسه اهلا لشيء حتى يسأل من كان اعلم منه، کہتے ہیں کسی آدمی کے لیے جو اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہو، خیال کرتا ہو کہ میں اتنے اونچے مقام کو پہنچ چکا ہوں، یہ کام کر سکتا ہوں، لیکچر دے سکتا ہوں، تقریر کر سکتا ہوں، فتویٰ دے سکتا ہوں، مسئلہ بتا سکتا ہوں، حلال و حرام کر سکتا ہوں، ہے نا؟ جو شخص اپنے بارے میں ایسا سوچتا ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے جب تک کہ کسی ایسے سے نہ پوچھ لے جو اس سے بہت بڑا علم والا ہو، اس سے جب تک نہ پوچھ لے کہ بھائی آپ بتائیے کہ کیا میں یہ علم کا کام کر سکتا ہوں، کیا فتویٰ دے سکتا ہوں، مسئلہ بتا سکتا ہوں، تو جب تک وہ کسی صاحب علم سے نہ پوچھ لے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں، گرچہ وہ اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں تو اتنا زیادہ علم والا ہو چکا ہوں، اس کے لیے وہ کام کرنا جائز نہیں۔ امام مالک بیان کرتے ہیں یہ۔ اب اس کے بعد امام مالک کس کی مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے؟ اپنی مثال دیتے ہیں۔ امام مالک اپنے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں حتی سألت، کہتے ہیں ما افتیت وما افتیت حتی سألت ربیعۃ ویحیی ابن سعید فامرانی بذلک ولو نہیانی لانتہیت۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے بھی اس وقت تک فتویٰ نہیں دیا۔ امام مالک مدینے میں فتویٰ دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے؟ مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں درس حدیث دیتے تھے، اور مدینے میں آپ اہل علم کے امام تھے، آپ فتویٰ دیتے تھے، لوگوں کو مسائل کی رہنمائی کرتے تھے۔ تو امام مالک کہتے ہیں وما افتیت، میں نے بھی فتویٰ نہیں دیا، حتیٰ یہاں تک کہ میں نے پوچھا، کس سے پوچھا؟ ربیعہ سے پوچھا۔ ربیعہ بن ابو عبد الرحمن الرائی کے نام سے جانے جاتے ہیں، یہ امام مالک کے استاذ ہیں، امام مالک کے استاذ شیخ ہیں۔ اور ایسے ہی یحییٰ بن سعید القطان، یحییٰ بن سعید یہ بھی دوسرے استاذ ہیں۔ کہتے ہیں میں نے بھی اس وقت تک فتویٰ نہیں دینا شروع کیا جب تک کہ اپنے استاذ امام ربیعہ سے اور ایسے ہی یحییٰ بن سعید قطان سے نہیں پوچھ لیا کہ میں فتویٰ دوں یا نہ دوں، فتویٰ دینے کے لائق ہو چکا ہوں یا نہیں ہو چکا ہوں، تب تک میں نے فتویٰ نہیں دیا۔ میں نے پوچھا ان سے کہ فتویٰ دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا ہوں، فَأَمَرَانِي بِذَلِكَ، ان دونوں نے مجھے اس کا حکم دیا کہ ہاں اب تم لوگوں کو علم دو، علم پہنچاؤ، فتویٰ دو، مسئلے بتاؤ۔ کہتے ہیں وَلَوْ نَهَيَانِي لَانْتَهَيْتُ، اگر ان دونوں اماموں نے مجھے منع کر دیا ہوتا کہ امام مالک تم فتویٰ نہیں دے سکتے، لَانْتَهَيْتُ، تو میں فتویٰ نہیں دیتا، فتویٰ دینے سے رک جاتا، باز رہتا۔ اب آپ سوچو امام مالک جیسا امام جن کی کتاب مسلمانوں کے ملک میں کانسٹیٹیوشن کے طور پر نافذ کرنے کی بات حاکم نے کہی تھی، ان کی کتاب موطا ہے نا، الموطا، امام مالک کی موطا۔ امام مالک جو ہے اس کتاب کو آئین، دستور کے طور پر نافذ کرنا چاہتے تھے، لیکن امام مالک اس کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ اتنا اونچا مقام امام مالک کا، وہ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سمجھتا ہو کہ میں اس لائق ہو چکا ہوں، میں اس مقام کے لائق ہو چکا ہوں، میں درس اور فلاں کام کرنے کے لائق ہو چکا ہوں، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کام کرے جب تک کہ بڑے علم والوں سے پوچھ نہ لے۔ پھر اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں خود فتویٰ نہیں دیا اس وقت تک جب تک کہ میں نے امام ربیعہ سے اور یحییٰ بن سعید سے نہیں پوچھا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم فتویٰ دے سکتے ہو، تب میں نے فتویٰ دینا شروع کیا۔ اگر ان دونوں نے مجھے منع کر دیا ہوتا تو میں بند کر دیتا، فتویٰ نہیں دیتا، میں باز رہتا، شروع ہی نہیں کرتا۔ تو امام مالک بھی بلا پوچھے اپنے استاذ کے، اپنے بڑے بڑے اساتذہ سے پوچھے بغیر فتویٰ نہیں دینا شروع کیا۔ آج کے اتنے لوگ دعوت اور تعلیم کے فیلڈ میں جو فیمس ہیں، مشہور ہیں، ان لوگوں نے کس سے پوچھ کر کے فتویٰ دینا شروع کر دیا؟ یہ تو بیچارے عربی بھی نہیں جانتے، عربی نہیں جانتے، کوئی شریعت کا علم نہیں ہے ان کے پاس، نہ عقیدہ پڑھا، نہ تفسیر پڑھا، نہ حدیث پڑھا، نہ فقہ پڑھا، نہ بلا کچھ نہیں پڑھا۔ ادھر ادھر اسٹڈی کر لی، تھوڑا بہت مطالعہ کر لیا،
آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور سب نے مائک اٹھایا، میڈیا کنٹرول کیا اور لوگوں کو ہائر کیا، اور اس کے بعد داعی، عالم، مفتی، مقرر سب کچھ بن کر کے بیٹھ گئے۔ کس سے پوچھا بتائیے آپ؟ کس سے پوچھا؟ کس نے کہا ان سے کہ تم اب عالم ہو گئے ہو؟ ارے بھئی کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو عربی زبان بھی نہیں جانتے وہ۔ سارا دین، ساری شریعت کس زبان میں ہے؟ انگریزی میں ہے کیا فرینچ میں ہے، اردو میں ہے، فارسی میں ہے، بنگلہ، کس زبان میں ہے؟ پوری شریعت تو عربی زبان میں ہے نا میرے بھائیوں۔ جو آدمی شریعت کی بیس لینگویج نہ جانتا ہو، بھلا وہ کہاں سے دین کا عالم اور طالب علم بن سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آگے مزید امام مالک آگے اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لیس لکل من احب ان یجلس فی المسجد للتحدیث والفتیا جلس۔ جو آدمی بھی، جس آدمی کو بھی اچھا لگ رہا ہو، پسند آ رہا ہو کہ مسجد میں بیٹھ کر کے حدیث بیان کرنا شروع کر دے، فتویٰ دینا شروع کر دے، ہر آدمی جس کو یہ دل چاہتا ہو، اچھا لگتا ہو کہ وہ کام کرنا شروع کر دے، اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ نہیں بیٹھ سکتا وہ فتویٰ دینے کے لیے، حدیث بیان کرنے کے لیے۔ کب تک؟ حتی یشاور فیہ اہل الصلاح والفضل واہل الجہت من المسجد فإن رأوہ اہلا لذالک جلس۔ کہتے ہیں جب تک کہ وہ اس سلسلے میں اہل صلاح اور اہل فضل سے مشورہ نہ کر لے۔ دیکھا آپ نے؟ یہ کن کی بات چل رہی ہے؟ یہ ان کی بات چل رہی ہے جو علماء ہیں۔ علماء بھی یہ کام جب تک نہیں، اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اہل علم و فضل سے نہ پوچھ لیں، مشورہ نہ کر لیں۔ اور جو آدمی عالم ہی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی نالج ہی نہیں ہے، نہ عربی جانے، نہ حدیث، نہ تفسیر، کچھ بھی نہیں جانتا، شریعت کا کوئی علم حاصل ہی نہیں کیا، شریعت کے بارے میں کسی کی شاگردی ملی ہی نہیں ہے، بھلا اس بارے میں کون کہہ سکتا ہے کہ آئیے آپ مفتی بنیے، آئیے آپ فتویٰ دیجئے، آئیے آپ درس دیجئے، آئیے آپ لوگوں کو گائیڈ کیجئے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک کہ مشورہ نہ کر لیں۔ ایسے ہی کہتے ہیں اگر یہ لوگ، یہ اہل علم و فضل اور ذمہ دار لوگ اگر اس کے بارے میں اس بات کی شہادت دیں کہ ہاں وہ اس لائق ہو چکا ہے کہ لوگوں کو فتویٰ دے، مسئلہ بتائے، کہتے ہیں جلس، تب وہ بیٹھے اس کام کے لیے، تب وہ اس کام کے لیے بیٹھے۔ کہتے ہیں آپ اپنے بارے میں کہتے ہیں، کہتے ہیں وما جلست حتی شہید لی 70 شیخا من اہل العلم انی موضع لذالک۔ کہتے ہیں میں بھی اس وقت تک درس دینے کے لیے نہیں بیٹھا، فتویٰ دینے کے لیے نہیں بیٹھا، جب تک کہ مدینے کے بڑے بڑے 70 علماء نے میرے بارے میں یہ نہیں گواہی دے دی کہ اب تم درس دینے کے لائق ہو چکے ہو۔ امام مالک جیسا امام ہے نا، امام مالک جیسا بلند پایا، چوٹی کا امام، میرے بھائیوں اس وقت تک درس نہیں دیتا ہے، مجلس میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، فتویٰ دینے کے لیے نہیں بیٹھتا ہے، حدیث پڑھانے کے لیے نہیں بیٹھتا ہے، جب تک کہ مدینے کے 70 بڑے بڑے علماء اس کے بارے میں گواہی نہیں دیتے ہیں کہ آپ اس کام کرنے کے لائق ہو چکے ہیں۔ آج کیا حال؟ کتنا دور چلے گئے میرے بھائی، علم سے کتنی دوری ہو گئی، کتنی پستی ہو گئی، ہمارا لیول کتنا نیچے چلا گیا کہ آج تو ہم اس کو بھی اپنا مفتی سمجھتے ہیں جس بیچارے کو عربی کا عین بھی نہیں معلوم۔ آج یہ حالت ہو گئی۔ یہ بڑے بڑے ائمہ، ان کو 70 علماء نے، شیخ نے، 70 شیخا من اہل العلم، 70 کبار علماء نے گواہی دی، تب میں فتویٰ دینے کے لیے، حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھا۔ آج تو ہر وہ آدمی فتویٰ دینے کا لائق بن جاتا ہے جس کے پاس 1-2 لاکھ روپے کا اچھا کیمرہ ہو اور ایک کیمرہ مین ہو اور اس کے پاس اچھا خاصا ہے نا لباس ہو، ٹیپ ٹاپ ہو، ڈریس ہو، بس وہ مفتی بن جاتا ہے۔ آج یہ حالت امت کی۔ میں آپ کو تفاوت بتا رہا ہوں، ڈیفرنس بتا رہا ہوں کہ امام مالک جیسے لوگ بھی درس و تدریس کے لیے اس وقت تک نہیں بیٹھے جب تک کہ 70 علماء نے گواہی نہیں دے دی، جبکہ امام ہیں حدیث کے۔ آج کتنی حالت خراب ہو گئی ہے، کس قدر پستی، اور دھیرے دھیرے حالت اسی طرف جا رہی ہے نا جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، علماء اٹھا لیے جائیں گے، جہلا کو لوگ سردار بنا لیں گے۔ بہرحال میرے بھائیوں،
خیر، اس کے بعد اور بھی بہت ساری باتیں میرے سامنے موجود ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ بالکل سرسری طور پر میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر کے اس بات کو ختم کر دوں، کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ یہاں ایک بات خاص طور پر آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ کسی بھی عالم کے علم اور اس کی فضیلت پر دلالت کرنے والی، یعنی کسی کے بارے میں کسی بھی عالم کے علم کو بتلانے والی، اس کے مقام کو بتلانے والی جو اور چیز ہو سکتی ہے، یعنی کسی بھی عالم کی علامت اور پہچان اور کیا ہو سکتی ہے، کہتے ہیں وہ پہچان کیا ہے؟ دروسہ و فتاویہ و مؤلفاتہ۔ جس عالم کے دروس ہیں وہ دروس بتاتے ہیں کہ علم والا ہے، اس کے فتاوے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ شخص صاحب علم ہے، اس کی کتابیں ہیں بہت ساری، وہ کتابیں بتلاتی ہیں کہ یہ شخص کیا ہے؟ علم والا ہے۔ تو عالم کی پہچان، علم والوں کی پہچان، علماء کی پہچان میں سے ایک پہچان کیا ہے؟ اس کے دروس، اس کے فتاوے، اس کی کتابیں، اس کی تصنیفات، تالیفات، ہے نا، یہ ساری چیزیں بھی اس کی دلیل ہیں۔ جیسا یعنی کیا مطلب دلیل؟ اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ اتنی ساری کتابیں لکھ کے بیٹھا ہوا ہے تو بہت بڑا عالم ہے، نہیں، اس کی کتاب میں کیا ہے، اس کے دروس میں کیا ہے، وہ دروس دیتا ہے تو درس میں کیا بیان کرتا ہے، اس درس کا علمی لیول کیا ہے، اس کا تحقیقی لیول کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کے لیے علم کے جو اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں کی بنیاد پر اس کے درس کتنا اترتے ہیں، کتنا نہیں اترتے ہیں، یہ اس کی دلیل۔ اس سے پتہ چلے گا کہ وہ شخص علم والا ہے یا نہیں ہے۔ فتوے دیتا ہے، فتوے کیسے دیتا ہے، کہاں تک مستند ہے، کہاں تک غیر مستند ہے، اپنی عقل کا گھوڑا تو نہیں دوڑاتا، اپنی لاجک سے حوالے تو نہیں دیتا، قرآن کی سنت کی دلیلیں ہیں کہ نہیں، صحابہ کرام اور سلف کا کوئی حوالہ ہے کہ نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ علم والا ہے یا نہیں ہے۔ اس کی کتابیں ہیں، وہ کتابیں اس کے اندر کیا ہے، کتابوں میں کیا بیان کیا گیا، اس کی کتاب کے اندر عقیدہ، اس کتاب کے اندر فقہ، اس کتاب کے اندر حدیث، اس کتاب کے اندر مسائل، اس کتاب کے اندر امت کو گائیڈ کیا جا رہا ہے، کیا ہے اس کے اندر، اس سے پتہ چلے گا نا۔ تو لوگوں کے درس سے پتہ چلتا ہے، لوگوں کے فتووں سے پتہ چلتا ہے، لوگوں کی کتابوں سے، تحریروں سے پتہ چلتا ہے، لوگوں کی تقریروں سے، لوگوں کے خطبوں سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، اس کا علمی معیار کیا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی حالت کیا ہے۔ اس حوالے سے بہرحال کوئی چند ایک حوالے نیچے دیے گئے، خاص طور پر امام ابو سلیمان الخطابی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا گیا کہ انہوں نے امام ابو داؤد کی کتاب سنن ابو داؤد کی شرح کیا معالم السنن کے نام سے، کہتے ہیں مصنف، کہتے ہیں کہ اس شخص کی کتاب کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کتنا بڑا امام تھا۔ کتاب پڑھنے سے معلوم پڑتا ہے نا کس کی امامت کتنی ہے، علم کتنا گہرا ہے، کتنا زیادہ تحقیق ہے، کتنا زیادہ علم کا مقام ہے، اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو کتنی تصنیفات ہیں، کتنی کتابیں ہیں، کتنے دروس ہیں، اور اس کا معیار کیا ہے، اس سے بھی آدمی کے علم کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ بہرحال میرے بھائیوں یہ چند باتیں تھیں کس کے بارے میں؟ علماء کی پہچان کے بارے میں۔ اب اس کے بعد ایک آخری بات یہ ہے کہ علماء کو منصب کی علماء کو انتخاب یعنی سلیکٹ کر کے نہیں طے کیا جا سکتا، نہ ہی ڈیوٹی کے حساب سے طے کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کوئی کسی کو لوگوں نے سلیکٹ کر لیا اور اس کو اپنا عالم بنا لیا ہو، تو لوگوں کے سلیکٹ کرنے کی بنیاد پر وہ عالم نہیں بن جائے گا۔ کچھ لوگوں نے کسی کو مفتی بنا کر کے رکھ لیا ہو تو لوگوں کے سلیکٹ کرنے سے اس کو مفتی نہیں کہا جائے گا۔ یا ایسے مثال کے طور پر کسی کو کوئی بہت بڑی پوسٹ دے دی گئی ہو، کسی کو بہت بڑی ڈیوٹی پر لگا دیا گیا ہو، تو اس کی ڈیوٹی بہت بڑی ہے، اس کا منصب بہت اونچا ہے، اس کی پوسٹ بہت زیادہ بھاری، اس بنیاد پر بھی کسی کو عالم نہیں کہا جائے گا۔ تو کسی کی پوسٹ سے، ہے نا، کسی کو سلیکٹ کرنے سے کسی کو عالم نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی بتانا یہ ہے کہ یہ کوئی بیس نہیں ہے عالم ہونے کی کہ جس کا منصب اونچا ہے وہ بہت بڑا عالم بھی ہے، جس کی ڈیوٹی بہت زیادہ اچھی ہے نا، وہ بہت بڑا عالم ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کتنے سارے علماء دنیا کے اندر گزرے ہیں، امت کے اندر گزرے ہیں، جو بلند پایا تھے، بہت اونچے مقام کے علماء تھے، لیکن میرے بھائیوں وہ کسی منصب پر نہیں رہے، کسی پوسٹ پر نہیں رہے، کبھی بھی کسی عہدے پر نہیں رہے۔ بڑے بڑے چوٹی کے امام گزرے ہیں جو کبھی بھی کسی منصب پر نہیں رہے، کسی عہدے پر نہیں رہے، کسی ڈیوٹی پر نہیں رہے۔ تو کیا مطلب وہ علماء نہیں ہیں؟
علماء کو پہچاننے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ دیکھا جائے کہ اس کی ڈیوٹی کیسی، اس کا منصب کتنا اونچا، وہ کتنے بڑے عہدے پر فائز ہے، وہ فلاں جگہ کا صدر ہے، فلاں جگہ کا امام ہے، فلاں جگہ کا یہ ہے، فلاں ٹرسٹ کا، فلاں بورڈ کا، فلاں ہے نا چیز کا ذمہ دار ہے، اس سے نہیں کسی کو عالم کہا جاتا ہے۔ علم کے لیے یہ چیزیں معیار نہیں ہے، بلکہ علم کے لیے معیار علم ہے، علماء کے لیے معیار علم ہے۔ کہتے ہیں اس کی مثال جاننے کے لیے دیکھو، امام احمد بن حنبل کو ہم جانتے ہیں، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم جانتے ہیں، ایسے ہی اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ نہیں جانتی ہے کہ امت میں علم کے امام ہیں، لیکن کبھی کسی عہدے پر رہے؟ کیا امام احمد بن حنبل کبھی خلیفہ رہے، کبھی بادشاہ رہے، کبھی حاکم رہے، کبھی گورنر رہے، کبھی نہیں رہے، لیکن پوری دنیا کے امام ہیں کہ نہیں امام ہیں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر درس دیتے رہے، کتابیں لکھتے رہے، کسی عہدے پر منصب پر نہیں رہے۔ تو عہدے اور منصب کی بنیاد پر کسی کے علم کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ بہت بنیادی بات ہے۔ اسی لیے خود ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کوئی عہدہ ہو، کوئی منصب ہو، یا مثال کے طور پر کوئی گورنری ہو، حاکم بنا دیا جائے، کہتے ہیں یہ چیزیں جو عالم نہیں ہے، مجتہد نہیں ہے، یہ منصب اس کو عالم یا مجتہد نہیں بنا سکتا۔ جو شخص عالم نہیں ہے، مجتہد نہیں ہے، اس کو اگر وہ اگر عہدے پر آ جائے، منصب پر آ جائے، مسلمانوں کا حاکم بن جائے، تو مسلمانوں کا حاکم بننے سے، کسی عہدے پر آ جانے سے وہ عالم اور مجتہد نہیں بن جائے گا۔ یعنی خلاصہ کلام کیا ہے؟ عہدے سے کچھ نہیں ہوتا، منصب سے کچھ نہیں ہوتا۔ کسی کے عالم اور مجتہد اور مفتی اور امام اور محدث ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس علم کا مالک ہو اور اس کے بارے میں امت کے کبار علماء کی گواہی ہو، اور یہ پہچان اس کے اندر پائی جائے۔ صرف عہدہ پانے سے کوئی عالم نہیں ہوتا، کسی عہدے سے، منصب سے کسی کو عالم اور مفتی نہیں جانا جاتا۔ یہ بات مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر میں کہی ہے۔ یہ بات ہمیں اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں خلط ملط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کسی کے پاس عہدہ ہے، کسی کے پاس منصب ہے، یقیناً وہ اپنے عہدے کے اعتبار سے، اپنے منصب کے اعتبار سے بہت زیادہ محترم ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے، اس کی عزت ہونی چاہیے، لیکن وہ مفتی تو نہیں ہے نا کہ فتویٰ پوچھنے چلے جائیں گے اس کے پاس۔ سمجھ رہے؟ یہ مطلب ہے سمجھنے کا۔ تو عہدے اور منصب کی حیثیت الگ حیثیت ہے، اور علم کی حیثیت، علم کا مقام ایک الگ مقام ہے، دونوں کو خلط ملط بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علماء کی خوبیاں، علماء کی صفات، کیسے علماء کو امت میں پہچانا جائے گا، ان صفات کو، خوبیوں کو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پیمانوں پر، ان کسوٹیوں پر علماء کو پرکھنے اور پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔